کہ 14 اور 15 کی درمیانی رات کو شب برات کہتے ہیں۔ اکثر یہی فون آتے رہتے ہیں، شب برات آج ہے کل ہے، آج ہے کل ہے۔ تو بھائی اتنا ہمیں پتہ ہو، اسلامی تاریخ دیکھیں 14 اور 15 کی جو بیچ کی رات ہوتی ہے اس کو نصف شعبان اس کو کہتے ہیں، یہ ہوتی ہے شب برات۔ کل 15 ہوگی تو آج مغرب کے بعد شب برات شروع ہو جائے گی، آسان سی بات۔ شب برات کے حوالے سے ایک طبقہ تو یہ ہے جو کہتے ہیں اس کی فضیلت بالکل ثابت نہیں، ایک طبقہ وہ ہے جو کہتے ہیں اس کی فضیلت اس قدر ثابت ہے کہ یہ شب قدر سے بھی آگے۔ دونوں طبقے میری نظر کے موافق غلط۔ جو یہ کہتے ہیں شب قدر سے بھی زیادہ وہ بھی غلط، کیونکہ شب قدر کا مقابلہ کوئی رات نہیں کر سکتی، اس کی فضیلت قرآن سے ثابت ہے۔ البتہ شب برات کی جو فضیلت احادیث سے ثابت ہے، لیکن وہ حدیثیں 3 قسم کی ہیں۔ ایک تو وہ حدیثیں ہیں جو انتہائی درجے کی ضعیف ہیں، دوسرے نمبر پہ وہ احادیث ہیں جو اس سے کم کمزور ہیں، تیسرے نمبر پہ وہ احادیث ہیں جو حدیث حسن کے درجے تک پہنچی ہوئی۔ اور 17 صحابہ کرام سے شب برات کی فضیلت ثابت ہے۔ اگر ان ساری حدیثوں کو جمع کیا جائے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ شب برات کی فضیلت کا انکار غلط ہے۔ شب برات کی فضیلت ثابت ہے، 17 صحابہ سے ثابت ہے، معجم کبیر طبرانی میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں، کئی کتب میں یہ فضیلت ثابت۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں یہ فضیلت والی رات ہے۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات میں کینے والے کی، ماں باپ کے نافرمان کی، شرک کرنے والے کی، رشتہ داری توڑنے والے کی، ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ اس رات میں بھی مغفرت نہیں فرماتے۔ شراب پینے والے کی بھی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتے۔ باقیوں کی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ، حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں ساری دنیا پہ نظر فرماتے ہیں، پھر دنیا کے لوگوں کی اتنی مغفرت فرماتے ہیں جتنی بنو کلب کی بکریوں کے بال ہیں اس کے بقدر اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اب اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں، یا تو اتنی تعداد میں لوگوں کو معاف کرتے ہیں، یا اس قدر لوگوں کے گناہ ہوں تو بھی اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ فضیلت احادیث سے ثابت۔ اس لیے بھائیو یہ عبادت کی رات ہے، جاگنے کی رات نہ کہا کرو، عبادت کی رات۔ ایک آدمی ٹیلی ویژن دیکھ رہے وہ بھی جاگ رہے، ایک آدمی گپے مار رہے وہ بھی جاگ رہے، ایک آدمی چوکوں میں بیٹھا ہوا ہے وہ کہتا ہے ماشاءاللہ شب برات جاگ رہے ہیں۔ اور شب برات جاگنا عبادت نہیں ہے، شب برات میں عبادت کرنا عبادت۔ اور آسان سی بات یہ کہ شب برات کی اگر آپ عبادت کرنا چاہتے ہیں، ہمارے ہاں نظریہ یہ ہے 27ویں ہو، شب برات ہو، دنیا عشاء کی نماز کے بعد کھانا کھونا کھا کے 11-12 بجے آتی ہے، کہتی ابھی عبادت کا وقت شروع ہو گئے۔ یہ غلط ہے۔ اسلامی تاریخ میں جب سورج غروب ہوتا ہے تو اگلا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، 12 کا حساب نہیں ہوتا، وہ انگریز کا حساب ہے۔ سورج کے غروب ہوتے ہی 14 کو جب سورج غروب ہوگا تو سورج غروب ہوتے ہی مغرب کی نماز ہم شب برات میں پڑھیں گے۔ اس لیے اگر کوئی شب برات کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، مغرب جماعت کے ساتھ پڑھے، عشاء جماعت کے ساتھ پڑھے، فجر جماعت کے ساتھ پڑھ لے۔ اور جو آدمی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، فجر کی جماعت کے ساتھ پڑھ لے، ساری رات بالکل نہ جاگے، حدیث میں آتا ہے اس کو رات بھر عبادت کا ثواب مل جاتا ہے۔ اب ایک بندہ نہ عشاء پڑھی نہ فجر پڑھی، رات کو صلاۃ التسبیح پڑھ کے جا کے سو گئے، عبادت کر کے آ گیا جی ماشاءاللہ۔ ہمارے دلہے آتے ہیں مسجدوں میں، نماز ہو رہی ہوتی ہے جماعت کے ساتھ، 2 سلامی کے نفل پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ فرشتے بھی ہنستے ہوں گے کہ کس امت سے واسطہ پڑا ہے۔ فرض نماز ہو رہی، جماعت ہو رہی، اور دلہے کو پکڑ کے سلامی کے نفل۔ میں نے صحابہ کی زندگی میں سلامی کے نفل نہیں پڑھے، قرآن و سنت میں کہیں سلامی کے نفل نہیں، وہ اتنے لازم ہیں
اور یہ فرض نماز ہے اس کا پتہ نہیں، اور کئی دلہے بیچارے وہ کہتے ہیں وضو بھی نہیں ہے، گھر والے دھکے سے پکڑ کے لے آئیں، اور پھر جب میک اپ ہو جاتا ہے نا اوپر سے، اب شب برات سے بات اس طرف چلی گئی، اللہ معاف فرمائے، میں آتا ہوں، جب اوپر سے میک اپ ہوا ہوتا ہے تو اب وضو تو کر نہیں سکتے، کیونکہ وہ جتنا پیٹ شیٹ ہے وہ سارا اتر جائے تو وہ خرابی ہو جائے۔ اس کے لیے کیا کرتے ہیں کہ وہ نفل پڑھتے ہیں، فرض نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ بھائی خدا کے بندو، عشاء جماعت سے پڑھو، حدیث ہے صحیح مسلم میں موجود ہے، آپ نے فرمایا عشاء جماعت کے ساتھ، فجر جماعت کے ساتھ رات بھر کی عبادت کا ثواب مل جاتا ہے۔ مغرب کی نماز جماعت سے پڑھیں، اس کے بعد اوابین کے نفل پڑھ لیں۔ حدیث میں ہے جو آدمی اوابین کے نفل پڑھ لے اللہ اس کے 12 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ لو کتنی آسان سی بات۔ عشاء پڑھی، اچھا تہجد کا وقت ہمارے عرف میں مشہور ہے، رات کو سو گئے پھر تہجد شروع ہو گئی، یہ غلط بات ہے۔ جو آدمی ساری رات نہ سوئے تو اس کی تو تہجد ہی نہیں ہوگی۔ پھر بھئی تہجد عشاء کی نماز کے فوراً بعد شروع ہے، البتہ فضیلت میں فرق ہے، جو آدمی فوراً پڑھے اس کا ثواب کم، جو اس کے بعد پڑھے اس کا زیادہ، جو اس کے بعد پڑھے اس کا زیادہ۔ سب سے زیادہ ثواب ہے رات کے آخری حصے میں، یہ سب سے زیادہ ثواب ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جس نے، اگر آپ تہجد پڑھنا چاہتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد 2 نفل پڑھ لیں آپ کو تہجد کا ثواب ملے گا، البتہ رات کے آخری پہر میں اٹھ کے تہجد پڑھیں گے اس کا ثواب آپ کو زیادہ ملے گا، زیادہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت۔ اس لیے بھائیو ہو سکے تو اس رات میں صلاۃ التسبیح کے نفل پڑھ لو۔ صلاۃ التسبیح اگر نہیں آتی استغفار کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو، قرآن کی تلاوت کر لو، ذکر کر لو۔ جب طبیعت میں تھکاوٹ محسوس ہو تو یہ بھی کوئی اسلام نہیں ہے کہ نیند آ رہی وہ کہتا ہے نہیں میں زبردستی بیٹھوں آنکھیں کھول کھول کے۔ ہو سکتا ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ ایسے وقت میں اللہ کی عبادت نہ کرو جب تھک چکے ہو، تم اس وقت غفلت میں اپنے خلاف ہی بد دعائیں کرتے رہو، جب آپ کو نیند محسوس ہونے لگے سو جائیں، آخری وقت میں اٹھیں تہجد کے نوافل پڑھیں، صبح فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، بہترین آپ کی نصف شعبان کی عبادت ہو گئی۔ میرے دوستو اس رات میں کوئی فضیلت، کوئی وظیفہ، کوئی مجرب عمل، کوئی حدیث سے ثابت نہیں۔ بیری کے پتے لے لو، غسل کر لو، فلانا کر لو، فلاں وظیفے لکھ لو، اتنے مجھے لوگ کہتے ہیں نصف شعبان کا عمل بتاؤ، میں نے کہا عمل یہ ہے کہ اس رات میں عبادت کرو، اگلے دن روزہ رکھو، باقی جتنے کام ہیں وہ 100 سے بھی زیادہ ہیں وہ سارے چھوڑ دو، بس سوکھی سی بات، یہ کرو وہ کرو، یہ ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے۔ اور بہت سارے کہتے ہیں 2 رکعت پڑھو، اس میں درود شریف پڑھو، اس میں اتنا سورہ اخلاص پڑھو، اتنے سال کی نمازیں معاف۔ کتنا بڑا ماشاءاللہ پیکیج ہے، یہ سب غلط ہے بھائی، اس طرح نمازیں معاف نہیں ہوتی۔ نماز کی معافی امت کا اتفاق ہے کہ نماز کی معافی صرف قضا کرنے سے ہوتی ہے، اس طرح کے وظیفوں سے معافی نہیں ہوتی۔ اس رات میں کوئی وظیفہ نہیں اور کوئی حلوہ نہیں، حلوہ نہیں کہنا چاہیے، کوئی بھی اس طرح کی چیز نہیں۔ ایک آدمی مجھے کہنے لگا مفتی صاحب آپ بیان بہت اچھا کرتے ہیں لیکن آپ حلوے کو کچھ نہ کہا کریں، تو میں نے کہا بدنام تو مولوی ہے حلوے پہ، لوگ کہتے ہیں حلوہ ہو تو مولوی ہو، جہاں حلوہ وہاں مولویوں کا جلوہ۔ تو بھئی جب مولوی حلوے کے خلاف بولتے ہیں تو غصہ آپ کو نہیں لگنا چاہیے، میرے خیال میں پھر مولویوں کو لگنا چاہیے۔ اس لیے بھائیو یہ کھانے پینے کا جو معاملات ہیں آپ کریں، اس کو اسلام سے نہ جوڑیں، ہاں جو قرآن سنت سے ثابت ہے اس کی نسبت آپ اس طرف کریں، اس کو جوڑیں۔ اگلے دن کا جو روزہ ہے وہ ضعیف احادیث سے ثابت ہے، آپ رکھیں، انشاءاللہ اس کا آپ کو ثواب ملے گا۔ وآخر دعوانا